اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ اگلی جو بات ہے، ایک مبلغ، ایک خطیب، ایک روضہ خوان، عاجزی، تواضع، فروتنی، یہ جو ہے نا آج کل جو ہمارا رواج بن گیا، تکبر، ہٹو، آگے پیچھے پروٹوکول اور ہاتھ نہیں لگانا، آغا صاحب سے کوئی مصافحہ نہ کرے، ہٹ جاؤ پیچھے، یہ غلط ہے۔ وہ جو عاجزی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومنین ہیں، وہ محبان اہل بیت ہیں، وہ آپ کو سننے آئے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں۔ آپ تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ بڑے بن رہے ہیں، میں بڑا ہوں، ایسے ہاتھ دے رہے ہیں یا دے ہی نہیں رہے کسی کو، یہ غلط ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے بانیان ہیں، مومنین ہیں، سننے والے ہیں، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے تکبر، ان سے انسان مطلب احساس برتری کا شکار ہو جائے تو یہ غلط ہے یار۔ یہ لوگ نہ ہوتے مجلسیں کروانے والے تو میں سنتا کہوں۔ ایک تو آل رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی مجلس سننے کے لیے آئیں، آپ اتنے متکبر مت بن جائیں اور مغرور نہ ہو جائیں کہ ایک مومن کی اور ایک محب اہل بیت کی عزت کا آپ کو پاس ہی نہ ہو۔ لہذا عاجزی، آپ مجھے بتائیے اللہ کی اس پوری کائنات میں سب سے افضل بشر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سنیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے آپ اپنے شانیں جھکا دیں، یعنی عاجزی دکھائیں آپ ان کے لیے، اور آپ کی گفتگو میں درستگی، سختی، سخت لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ محبوب اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ کا لہجہ اگر سخت ہوتا، تو یہ تو عرب کے وہ بدبخت ترین لوگ تھے، یہ تو کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ تو وہ جو محبت ہے، عاجزی ہے، ان کے ساری ہے یہ چیز۔ ہمارے بزرگان بعض کہتے ہیں کہ علم ایک من ہونا، اگر علم ایک من تو 2 من حلم چاہیے، اس سے دگنا حلم، تحمل، برداشت یہ چاہیے، ورنہ وہ کہتے ہیں علم تو پھر ابلیس کے پاس بھی بہت تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کا۔ ہم ان مومنین کے، ان لوگوں کے واقعاً ہم مقروض ہیں، مدیون ہیں، یہ لوگ عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، لہٰذا آپ اگر لوگوں کے دلوں میں محبوبیت مطلب چاہتے ہیں پیدا کرنا تو پھر اس میں عاجزی دکھانی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً انشاءاللہ آپ عملی زندگی میں جب آئیں گے، آپ یقین کر لیں دوستوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے مقامات پہ مجلس پڑھنے کا موقع ملے گا کہ جہاں کا بانی مجلس اپنے گھر کی سب سے اچھی چیز اس واعظ، اس ذاکر، اس منبر والے کے لیے پیش کرے گا، جبکہ اس کے گھر کے حالات بتا رہے ہوں گے کہ شاید یہ اس کے بچوں نے یہ کھانا ایسا نہیں کھایا ہوگا جیسا وہ ایک اہل منبر کے لیے، ایک ذاکر کے لیے لا رہا ہے۔ اچھی چارپائی جو گھر کی نئی چارپائی ہوگی نا جی، یہ آپ جانتے ہیں ہمارے پنجاب کا، سندھ میں بھی شاید ایسا ہی ہو، جہیز کا جو سامان ہوتا ہے نا، جہیز کا، وہ گھر والی عورتیں یا گھر والے افراد عام لوگوں کو استعمال ہی نہیں کرنے دیتے۔ آپ یقین کر جائیں، کبھی رات کہیں ٹھہرنا پڑے، نئے بستر، صاف بستر،
ہاں جی وہ فرنائل کی خوشبو آ رہی ہوتی ہیں رضائیوں سے اور اس بستر سے، نئی چارپائی، اچھا جو سب سے ان کے گھر کے اچھے برتن ہوں گے وہ آپ کے لیے پیش کریں گے، جو سب سے اچھا کھانا کوئی کھلا سکتا ہے وہ آپ کے لیے کھلائے گا۔ یار یہ عزت آپ کو اتنی دے رہے ہیں، اب ہم ان سے تکبر کا مظاہرہ کریں یا ایسی کیفیت کا، تو پھر یہ کیسے جائز؟ اخلاقاً بھی جائز نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں، ہم واقعاً ان کے مقروض ہیں۔ اور پھر یہ سارا کر کے اتنا پروٹوکول، اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی عزت تو ہماری گھر میں نہیں ہوتی جتنی ہماری باہر یہ بانیان کرتے ہیں عزت، سچی بات ہے۔ پھر آپ کو مطلب ہدیہ بھی دیتے ہیں، پھر آپ کے ممنون بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس کو سلام کرنے کے بھی ایک خطیب یہ توقع رکھے کہ یہ لوگ مجھے سلام کریں، میں ان کو سلام بھی نہ کروں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو سلام کروں۔ دعویٰ یہ کرنا کہ ہم کیا ہیں جی، وارثان انبیاء، سبحان اللہ، وارثۃ الانبیاء، نبی پاک کی سیرت میں کہ انہ لم یسبق بالسلام قط، رسول اللہ کی سیرت میں یہ بات ہے کہ پوری زندگی میں رسول اللہ کی پوری زندگی میں آقا پر سلام کرنے میں کسی نے سبقت نہیں، بچوں کو سلام کرتے تھے، غلاموں کو سلام کرتے تھے، اور ہمارے سر پہ ہم ہے، ہمارا وہ سلام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، گاڑی سے اتر رہے ہیں ہم کیا سلام کر رہے ہیں، اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، ہم ایک ہاتھ دے رہے ہیں۔ التکبر مع المتکبر عبادت، لہٰذا احترام کرنا دستورات دین کا یہ ایک مبلغ کی ذمہ داری۔ انبیاء نے پتھر کھائے، بولیے، حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، تو کیوں کھائے تھے پتھر؟ تبلیغ دین کے لیے کھائے۔ جتنی انبیاء نے مشکل، ما اوذی نبی قط کما اوذیت، نبی کریم نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی، تو اذیت انبیاء کو کیوں دی گئی ہیں؟ اسی دین تبلیغ دین کے سلسلے میں، اور ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ بھائی جی انبیاء کی تکلیفوں کو اگر دیکھیں، ہمارا تو پروٹوکول ہی بڑا الگ ہے، یعنی ہم تو بادشاہ پھر رہے ہیں جناب، اہل منبر اس وقت عروج کا مطلب اس پہ ہر حوالے سے، لوگ ہمیں پتھر نہیں مارتے، لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے، لوگ تو ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں تواضع، عاجزی یہ ضروری ہے، ایک خطیب کے لیے اور ایک اہل منبر کے لیے۔ صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ ایک بات اگلی جو ہے وہ اگرچہ کل اشارہ ہو گیا تھا، اخلاص کی بحث میں آ گئی تھی، کہ انسان حب دنیا کو ہدف نہ بنائے، شہرت طلبی کو اپنا ہدف نہ بنائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم العالم محبا لدنیاہ فاتہموہ علی دینکم، حضرت نے فرمایا کہ تم جب کسی ایسے عالم کو دیکھو جو محب دنیا ہے تو اپنے دین کے بارے میں اس کو متہم کرو، جس کے دل میں محبت ہے وہ تمہارے دین میں تمہارا مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت کی حدیث ہے بڑی خوبصورت، جس عالم کا علم اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اس کا علم کسی دوسرے کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوحى اللہ الی داؤد، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی فرمائی، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، جس عالم کو دنیا نے دھوکہ دے رکھا ہے اس عالم کو میرے اور اپنے درمیان وسیلہ مت بناؤ، مت درمیان میں لاؤ ایسے عالم کو، فیصدک عن طریق محبتی،
جو دنیا کا محب ہے اور جس کا اوڑھنا بچھونا دنیا اور مال دنیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ عالم میری محبت، تیری جو مجھ سے ساتھ محبت ہے نا، اس محبت میں رکاوٹ بن جائے گا، اللہ کی محبت سے دور کر دے گا ایسا عالم۔ فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ، میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے بندوں کے راستے میں یہ ڈاکو بیٹھے ہیں، یہ قطاع طریق ہیں۔ ان ادنی ما انا صانع بہم، اور میں اللہ فرماتا میں کیا کروں گا ایسے علماء کے ساتھ؟ سب سے جو کم چیز میں ان کے ساتھ، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کے ساتھ روا رکھوں گا، وہ یہ ہے ان انزع حلاوت مناجات ان قلوبہم، میں ان کے دلوں سے اپنی مناجات اور اپنے ذکر کی مٹھاس نکال دوں۔ مناجات کی لذت، نجوہ اور سرگوشی خدا کا جو لذت اور سرور ہے، وہ اس کے دل سے اللہ فرماتا ہے میں نکال دوں۔ اور امام باقر علیہ السلام نے فرمائی، یہ حدیث آپ نے منیت المرید میں بھی پڑھی ہوگی، صلوات مل کے پڑھتے ہیں۔ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء، علماء پر فخر و مباحات کرنے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، اور یماری بہ السفہاء، یہ علم کے ذریعے بے وقوف لوگوں پر، جہلا پر اپنی جھگڑے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، ان اغراض کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصف الزلال الذی لا تثبت علیہ اقدام العلماء، وہ بالکل سمجھ ایک پھسلنے والا ایک ایسا پتھر، جی آپ سندھی میں پتہ کیا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تلکنا، ہاں تلکن کہتے ہیں سندھی میں، پھسلن، جہاں سے بندہ پھسلتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس چیز پر علماء کے قدم پھسلتے ہیں، جس چیز پر علماء کے قدم نہیں ٹھہرتے، وہ طمع ہے۔ طمع وہ پھسلنے والا پتھر ہے جہاں سے علماء پھسلتے ہیں اور پھسل کے جاتے جہنم میں، پھر ادھر ادھر رکتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے بحق محمد و آل محمد۔ صلوات سارے حضرات پڑھ دیجیے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل میں نا وہ کل چونکہ 1 گھنٹہ تو گفتگو ہونی چاہیے تھی، تو کل چونکہ ذرا پہلا دن تھا تو اس لیے آدھے گھنٹے کی زحمت دی۔ آپ کل کے لیے توقع رکھے بیٹھے ہوں گے کہ یار ابھی تو ختم ہی نہیں ہو رہا، ابھی تو گھنٹہ بھی ہو گیا، تو تھوڑا سا میں کل والی جو کمی رہ گئی نا، تھوڑا سا اس کو بھی چاہ رہا ہوں کہ پورا کر دیں۔ بس آخری بات ہے، البتہ آخری بات سے مراد آخری جملہ نہیں، وہ ہمارے ایک خطیب ہیں ادھر سیالکوٹ میں، تو ان کا تقیہ کلام ہے، جب مجلس پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں آخری جملہ، تو آخری جملہ کہتے کہتے بھی 1 گھنٹہ 1.5 پڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے وہاں بانی تھے زیدی صاحب، تو مولانا صاحب نے پوچھا زیدی صاحب کتنا پڑھنا ہے، میں نے ٹائم کتنا ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ آپ نے آخری جملے سے شروع کرنا۔ تو آخری جملے سے جملہ مراد نہیں، آخری بات، یہ خطیب کے لیے، ایک واعظ کے لیے، ایک مبلغ کے لیے جس کی رعایت کرنا ضروری ہے، وہ ہے 8واں نقطہ، وہ ہے کہ بے پڑھا عالم اپنے آپ کو مت ظاہر کرے، یعنی ایک چیز کو آپ نہیں جانتے تو پھر شرم نہ کرنا، کہہ دو میں نہیں جانتا، نہ یہ کہ نہیں جانتے اور پھر آپ توہین محسوس کریں کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے کہ عالم کو بلائے مجلس پڑھنے کو تو جانتا ہی نہیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے، آپ میں یہ جرأت ہونی چاہیے اخلاقاً
کہ آپ جس بات کو نہیں جانتے تو کہہ دیں نہیں جانتا۔ من قالا، اور کیا ہے، من قالا انا عالم فہو جاہل، جو خود کو کہتا ہے میں عالم ہوں، یہ تو اس کی جہالت کی دلیل ہے، وہ تو جاہل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کیا فرمایا، لا ادری نصف العلم، ایک بندہ ایک بات نہیں جانتا، آپ سے ظاہر ہے جب آپ مجالس کے لیے جائیں گے، اب جب بیٹھتے ہیں، پھر مومنین بیٹھتے ہیں، پھر مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں، محفل لگتی ہے، تو آپ سے اگر کوئی بات ایسی پوچھی جاتی، مقتل ہے کا تاریخ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، جو بھی ہے، آپ نہیں جانتے، کہتے میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں۔ وہ مت وہاں پہ اپنے آپ کو عالم بنائیں، کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی غلط بات کر کے یا اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے آپ کریں تو وہ زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ اور غلط بات ہے۔ لا ادری تو نصف العلم ہے۔ اور وہ جو میں وصیت نامہ آپ کو سنا رہا تھا مولا امیر علیہ السلام کا کہ میں تمہیں 5 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اس میں ایک وصیت یہی ہے، اس میں ایک جملہ وصیت کا مولا امیر علیہ السلام کا یہی ہے، لا یستحین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم، کہ جب تم سے کوئی سوال کیا جائے، ایسی بات پوچھی جائے کہ جس بات کو آپ نہیں جانتے، تو پھر آپ شرم نہ کریں، حیا نہ کریں، کہہ دیں میں نہیں جانتا۔ یہ مولا کی وصیت ہے، تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔ اور ویسے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لمحہ تک پڑھ لیا ہے تو پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے؟ سر ہماری معلومات آپ یوں سمجھیں کہ بہت بڑا بے آب ہو گیا صحرا، اس میں ایک دانہ گندم کا، شاید یہ نسبت بھی مجھے زیادہ لگ رہی ہے، ایک کائنات ایک طرف، اس میں ایک دانہ گندم کا، ہمارا اتنا بھی علم نہیں ہے، اور اتنی بڑی کائنات ہے جو ہماری جہالت ہے، مجہولات ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی معلومات تو ہماری ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور جو نہیں جانتے وہ ایک کائنات ہے۔ لہٰذا یہ اگر چونکہ ایسا ہوگا نا، ایک بندہ جاہل ہے اور عالم بن بیٹھا ہے تو وہ عمل اس کو کہیں نہ کہیں ضرور رسوا کروائے گا، کہیں نہ کہیں اس کا پول ضرور کھلنا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی اصلیت سامنے آنی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ سے ایک بات پوچھی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، تو وہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ پہ زیادہ مطمئن ہوں گے کہ یار صاف بندہ، اس نے نہیں جانتا تو کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا۔ زرارہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت ابا جعفر، امام باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا، ما حجت اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کی حجت کیا ہے؟ قال ان یقولوا ما یعلمون ویقفوا عند ما لا یعلمون، امام نے فرمایا کہ حجت یہ ہے کہ جو جانتے ہیں، جس کا علم ہے، وہ بات کہیں، اور جو نہیں جانتے خاموش ہو جائیں۔ اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یار صلوات کی آواز ہی نہیں آ رہی، تھک گئے۔ وہ بھی بندہ اچھا خطیب نہیں بنے گا جو صلوات پڑھنے میں بھی ذرا تکلف محسوس کرے۔ ہاں جی، لہٰذا اللہم صلی اللہ اب یہ سن لیں، من ترک قولا لا ادری، مولا امیر علیہ السلام فرمان اصیبت مقاتلو، جس نے لا ادری والا قول چھوڑ دیا، ان جس چیز کو نہیں جانتا اور جرت کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، جو اس بات کو چھوڑ دے گا وہ یقیناً ہلاکت اور نابودی سے ہمکنار ہوگا، دوچار ہوگا۔
ہلاکت مقاتل کا لفظ استعمال کیا۔ لہٰذا جس بات کو آپ نہیں جانتے کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات